من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان ہے. اس نے ہم تمام کو رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ ہمیں عطا بھی فرمایا اور اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دوست بزرگوں، اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مہینہ، اپنا پسندیدہ مہینہ اور جسے اپنا مہینہ فرمایا ہے وہ مہینہ ہم لوگوں کو عطا فرمایا. اور بہت سارے لوگوں نے پچھلا رمضان پایا تھا لیکن وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. ان کی بھی تمنائیں تھی کہ رمضان ہم بھی پا لیں، لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا تو جس کی وجہ سے وہ نہیں پا رہے. لیکن دوستوں، اگر رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں ملا ہے تو اس کی قدردانی کرنا ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. روزہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے اور اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ اتنا مشکل ہے ہمارا کام ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. دوستوں، میں سچ بتاؤں آپ لوگوں کو، یہ بات آپ میرے سامنے یا مولانا کے سامنے یا کسی اور کے سامنے آپ اس بات کو رکھ سکتے ہیں اور رکھتے ہیں کہ ہمارا کام ایسا ہے، گرمی اتنی زیادہ ہے، ہم ہر وقت دھوپ میں رہتے ہیں اور اتنے ٹیمپریچر میں رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں برابر ہیں. لیکن دوستوں، کیا ایک دوسرے کے سامنے یہ بات کہنے سے اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں سے وہ بچ جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے انہی سارے بہانوں کو، انہی ساری چیزوں کو یہ بات ہم سامنے رکھیں کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہے، رب الجلال کی بارگاہ میں اسے پیش کرنا ہے. وہاں یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، وہاں کی قبولیت دوستوں وہ زیادہ ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے بہانے اگر نہیں چلے تو ہمارا پھر کیا بنے گا. اس لیے دوستوں، رب الجلال نے اگر ہمارے لیے ایک مہینے کا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، آخرت کا بڑا ذخیرہ ہمارے لیے جمع فرمایا ہے کہ اس میں آخرت کا ذخیرہ ہم جمع کر لیں، اپنے آپ کو قبول فرما لیں اور اپنی مغفرت کرا لیں اور اپنے آخرت کے ذخیروں کو دوستوں جنت کے درجات کو بلند کر لیں. تو پھر دوستوں کیا ہے، اس کی قدردانی ہمیں کرنا پڑے گا. وہ کیا روزہ ہے جس میں جو ہے پیاس کی شدت نہ ہو، وہ کیا روزہ ہے جس میں بھوک کی شدت نہ ہو. آخر کیسا روزہ ہم چاہتے ہیں؟ ایسا جیسے جو بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ 10 منٹ کا روزہ رکھتے ہیں، آدھے گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، سحری کر کے سو گئے، جب شام کو افطاری کرنے کا وقت ہوگا آدھے گھنٹے پہلے وہ اٹھیں گے. یہ کوئی روزہ ہے؟ یہ آدھے گھنٹے کا روزہ کیا روزہ ہے؟ ایسا روزہ نہیں، بلکہ روزہ وہ جیسے روزہ چاہا جاتا ہے، اس کو بھوک کی شدت بھی محسوس ہو، اس کو جو ہے پیاس کی شدت بھی محسوس ہو، کچھ گرمی بھی لگے، کچھ جو ہے قربانیوں کا جو ہے قربانی اس کی لگے کہ واقعی رمضان مبارک کا روزہ چل رہا ہے، اس میں میرے جو ہے پسینے نکل رہے ہیں اور اسی طریقے سے گلا سوکھ رہا ہے اور جو ہے بھوک پریشان کر رہی ہے، اسی طریقے سے پیاس پریشان کر رہی ہے. ان ساری قربانیوں سے وہ نکلے گا تب جا کے روزے کی اہمیت کو محسوس کرے گا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے کے اندر یہ پنکھے، یہ بجلیاں، یہ ساری چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. اس کے باوجود، ان ساری چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود، آپ تاریخ کی کتاب کو اٹھا کر کے پڑھیں، غزوہ بدر کس مہینے میں ہوا ہے؟ ابھی 17 تاریخ گئی ہے، 17واں جو روزہ تھا رمضان مبارک کے 17ویں روزے پر غزوہ بدر واقع ہوا ہے. کون سا صحابی ایسا جس نے روزہ نہ رکھ کر کے جو جنگ لڑی ہو؟ اپنے گھر سے دور ہے، میدان جنگ کے اندر ہے، ان کو تو طاقت کی ضرورت ہے، روزہ نہ رکھتے ہو. لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس فرض کو بھی پورا کیا اور اس دن کا جو فرض تھا اس کو بھی پورا کیا اور اللہ رب العزت والجلال نے ان کی اسی قربانیوں کی مدد دوستوں فتح نصیب فرمائی ہے. اور ایسی فتح عطا فرمائی، ایسی فتح عطا فرمائیے جس کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے کہ فرشتے ان کی جو ہے مدد کے لیے جو ہے زمین پر نازل ہو گئے.
یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ روزہ ایسا رکھا جائے کہ روزہ روزہ ہو، کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں یوں کہا گیا ہے کہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہے جس کو روزے کا بدلہ کیا ملے گا اور کتنا ملے گا، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اس لیے بھی کہا گیا کہ روزہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ایک راز کی چیز ہے۔ آپ منہ بنا لیں، ہر کوئی کہے گا آپ روزہ ہیں، لیکن آپ واقعی روزہ ہے یا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کل قیامت کے دن کھلے گا، آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ روزے داروں کی شکلیں بنا کر کے، ضروری ہے یہ بھی، لیکن روزہ رکھنا نہ رکھنا، روزہ تو وہی رکھتا ہے، اور یہ چیز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ایک راز کی چیز ہے، یہ کسی کے سامنے ظاہر ہونے والی چیز نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے کچھ نہ کھائے لیکن تنہائی میں کیا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کی پابندی کرنا، اور گرمی کا محسوس ہونا، پیاس کی شدت کا محسوس ہونا، اور اسی طریقے سے بھوک کا محسوس ہونا اور بری حالت ہے، اسی کا نام تو روزہ ہے۔ آخر یہ چیزیں محسوس کب ہوں گی؟ انسان اس بات کو محسوس کب کرے گا؟ ان ساری عبادتوں کا ثواب فرشتوں کو پتا ہے، اس نے ایک نماز کو پڑھا ہے، اس نماز کا ثواب اسے کتنا دینا ہے فرشتوں کو معلوم ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ہر حرف کے اوپر اسے کتنا ثواب دیا جائے گا فرشتوں کو بھی معلوم ہے۔ لیکن روزے پر اس سے کتنا ثواب ملے گا تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ تو صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت والجلال فرما رہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں، ایک جگہ یہ، اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ تو اتنا آسان ہم نے روزے کو سمجھ رکھا ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں کے اوپر، تھوڑے تھوڑے سے بہانوں کے اوپر، تھوڑی تھوڑی سی پریشانیوں کے اوپر ہم نے روزہ چھوڑ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو تھوڑی بہت پریشانی ہو، آخر وہ روزہ کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ پیاس کی شدت محسوس ہونی چاہیے، کچھ گلے میں کچھ خراش محسوس ہونا چاہیے، اسی طریقے سے بھوک کی شدت محسوس ہونی چاہیے، تب جا کے معلوم پڑے گا کہ روزے کی اہمیت کیا چیز ہے، روزے کے فضائل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر ہمیں عطا فرما رہے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ جب ان قربانیوں سے جب ہم نکلیں گے تب پتہ چلے گا ہاں واقعی اس لیے روزہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کا روزہ میں خود عطا کروں گا، اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا، یا اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یہ وجہ اس کی ہے کہ ان بندے کو ساری پریشانیوں سے جو ہے نکالا جا رہا ہے، ان قربانیوں سے جو ہے اسے نکالا جا رہا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے روزے چھوٹ رہے ہیں، خدا نہ اس بات کی وہ نیت کرے کہ اب جو روزے بچے کچے ہیں اس کو ضرور جو ہے روزہ رکھ کر کے جو ہے گزاروں گا۔ ان کا بھی دن نکلے گا جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اور ان کا بھی دن جو ہے گزرے گا جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں دوستوں، وہ رمضان المبارک کا مہینہ جس بات کے لیے جانا جاتا ہے اور جس بات کے لیے آتا ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ اس نے وہ نہیں پایا ہے۔ یعنی اس کو یوں کہا جائے کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اس نے روزہ نہیں رکھا، یا اس نے سارے 11 مہینے جس طریقے سے رہتا تھا اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس نے گزار دیا، تو وہ یوں نہ کہے، وہ اپنے آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہوا اپنے آپ کو نہ کہے، وہ اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نہ سمجھے۔ اس نے رمضان کو نہیں پایا، اس نے گویا کہ سارے مہینے جس طریقے سے پاتا تھا اسی طریقے سے اس نے گزار دیا۔ رمضان مبارک کے مہینے سے اسے کچھ نہیں ملا، بلکہ کیا ملا؟ اپنے آپ کو جنت کے جس درجے میں تھا اس سے بے انتہا ثواب اپنے آپ کو نیچے جو ہے اتار دیا، اور اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں اور رب الجلال کی نگاہ سے بے انتہا وہ گر چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے وہ گر گیا۔ ایسے بندے کی کیا مظاہر ہو سکتے ہیں، اور ایسے بندے کا اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں کیا عزت ہو سکتی ہے؟ عزت تو اس کے لیے ہے جو اللہ رب العزت والجلال کی فرمان کی پابندی کرے اور اس کی اطاعت کرے اور فرما برداری کے ساتھ جو اپنی زندگی کو گزارے۔ کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا، واقعی امتحان لے کر کے آیا تھا، کچھ گرمی کچھ ٹھنڈی، ان ساری چیزوں کو جو ہے محسوس کرتے ہوئے اور برداشت کرتے ہوئے جو کیا ہوا اس نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کیا۔ آج کیا ہوا؟ اللہ رب العزت والجلال نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کی بخشش فرما دی اور جہنم سے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ مہینہ اس وجہ سے آیا تھا تاکہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لے۔
اپنے آپ کو مغفرت کرانے میں. اب چونکہ اس نے روزہ بھی رکھ لیا, قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لی ہے, اور اسی طریقے سے تراویح میں اپنے آپ کو جو ہے لگایا ہے, جو ساری تراویح کو پڑھا, اور جو اسی طریقے دعاؤں کو اس نے جو پابندی کے ساتھ پڑھتا رہا, گویا رمضان المبارک کا مہینہ جس طریقے سے گزارنے کا حکم تھا اس طریقے سے اس نے گزار لیا. اللہ رب العزت والجلال نے بھی بندوں پر رحم فرمایا, اور یہ رحم فرمایا کہ اس کی بخشش فرما دی, اس کی مغفرت فرما دی, اور جہنم سے اس کو آزاد کر دی. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم جو روزے بھی نہ رکھیں اور جو قرآن کریم کی تلاوت بھی نہ کریں اور تراویح میں بھی اپنے آپ کو شامل نہ کریں اور یوں ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہ کوئی پاگل ہوگا جو مالک کی نافرمانی کر کے اور یہ کہے کہ مالک بہت بڑا غفور رحیم ہے. ایک سجدے کو قبول کرانے کے لیے نہ جانے کتنے سارے سجدے کرنے پڑتے ہیں, اور یہ دنیا والوں کا بھی قاعدہ نہیں ہے کہ کسی سیٹ کی آپ نافرمانی کرتے رہے, اس کا نقصان پہ نقصان کرتے رہے, اور یہ کہیں وہ بہت بڑا جو ہے وہ اس کا کوئی خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ تو دنیا کے لوگ بھی اس قاعدے کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ اگر وہ تمہیں کچھ نوازنا چاہتا ہے تو اپنی قربانی کچھ لے گا بھی. ہم تھوڑی سی قربانی دیں گے, اللہ تعالیٰ بے انتہا ہمیں اجر عطا فرمائے گا. اس کی دوستوں کو قدردانی کرنی ہے, اور روزے کو واقعی جیسا روزہ رکھنا ہے اس اعتبار سے جو دوستوں روزہ رکھ کر کے گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا, اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں ہمیں کچھ ملے گا اور کچھ پا لیں گے. اور یہ ہماری زندگی میں کچھ حصہ, کچھ لمحے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں بار بار نہیں آیا کرتے ہیں, اس کی قدردانی ہمیں کرنا پڑے گا. اس لیے دوستوں رمضان المبارک کے جو خصوصی اعمال ہیں, خاص طور پر تو روزہ ہے, اس سے بڑھ کر کے اور کوئی عبادت نہیں ہے. رمضان آیا ہی ہے گویا روزوں کو لے کر کے, یعنی گویا رمضان آیا ہے اس کی روزے کی الگ ایک پہچان ہے, اس میں سب سے پہلے روزہ رکھے, اور اس کے بعد جو دوسری ساری چیزیں ہیں, یہ تراویح ہے, قرآن کریم کی تلاوت ہے, اور اس کے بعد جو دوسروں کو اعتکاف ہے. اعتکاف کے بارے میں جو آتا ہے پورے مہینے کا اعتکاف کریں. اب بہت سارے شہر ایسے ہیں, میرٹھ ہے, دیوبند ہے, اس طرف کی دلی ہے, اس طرف کی بہت ساری مسجدوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں. پورے مہینے مسجد میں آ گئے, مسجد پورے مہینے بھری ہوئی ہے, لیکن آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ تو سنت ہے. آخری عشرے کے اندر تو زیادہ مجمع آنا چاہیے, یعنی کچھ لوگ پہلے عشرے سے آ گئے, کچھ لوگ ایسے ہی دوسرے عشرے سے آ گئے, لیکن زیادہ مجمع جو ہے وہ آخری عشرے میں تو ضرور آ جائے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں یہ ہے کہ سنت تو آخری عشرے کا ہے, اس لیے پہلے عشرے میں بھی کوئی نہیں آتا ہے, دوسرے عشرے میں بھی کوئی نہیں آتا ہے, اور آخری عشرے میں گنتی کے لوگ یعنی گنے چنے لوگ جن کا نام اعتکاف کے نام پر بلایا جائے, کہاں ہے وہ لوگ اعتکاف والے. ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ ہر بندہ اس بات کی نیت کرے کہ ہمارے یہاں سے کوئی نہ کوئی مسجد میں ضرور جائے گا. مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے تو کچھ لوگوں کے لیے اور زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ عبادتوں کو لے کر کے آیا ہے, روزوں کو لے کر کے آیا ہے, اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت لے کر کے آیا ہے, اور اسی طریقے سے تراویح کو لے کر کے آیا ہے. وہ رمضان مبارک کا مہینہ ان کے لیے عبادت کو لے کر کے آیا ہے. اور کچھ طبقہ ایسا بھی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے سیزن کو لے کر کے آیا ہے, ان کے کاروبار کو لے کر کے آیا ہے. یہ کاروبار دوستوں رمضان کے پہلے نہیں ہو سکتا ہے. اگر یہ سارے ایمان والے لوگ یہ سمجھ لیں ہمیں عید کی تیاری رمضان سے پہلے کرنی ہے, جیسا کہ رمضان سے پہلے یہاں پر جو ہے سے بتائی جا چکی ہے ساری بات کہ ہم جو رمضان مبارک کی تیاری رمضان سے پہلے کر لیں گے. اگر ہم ساری تیاری پہلے کر لیں گے تو بتاؤ کیا رمضان کا مہینہ کسی کے لیے سیزن لے کر کے آئے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ رمضان مبارک کی تیاری تو یہ ہے کہ پورے مہینے کو ہم عبادت کے اندر گزاریں, اور آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرنے کا جہاں معاملہ ہوتا ہے وہاں ہم نے اس کو سیزن کے اندر دے دیا, اپنے آپ کو ہم نے تجارت کے اندر دے دیا, تو جس کی وجہ سے کیا ہوا, بندہ بہت بڑی عبادت سے اور بہت بڑے ثواب سے محروم ہو گیا. آخری عشرے کا اعتکاف اس کا رہ گیا. اور اسی طریقے سے آخری عشرے میں شب قدر ہے, وہ شب قدر اگر آ گئی اور ہم اس میں غفلت میں دے رہے تو کیا وہ شب قدر ہم سے چھوٹ گئی, جس میں بہت بڑا ثواب ہم سے چھوٹ گیا, بہت بڑی رحمت ہم سے چھوٹ گئی. جیسے قرآن کریم کی جو سورت پڑھی گئی ہے پوری سورت جو شب قدر کے سلسلے کے اندر ہے. اور اعتکاف کے بارے میں آتا ہے یہ تو غریبوں کا حج اور عمرہ ہے.
اعتکاف جو ہے وہ غریبوں کا حج اور عمرہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، اتنی مالی حیثیت ان کی نہیں ہے، لیکن وہاں جانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہم معاف کرا لے، جہنم سے اپنے آپ کو ہم آزاد کرا لے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ انہوں نے پایا ہے، اب ان کے لیے ضروری یہ تھا کہ کم سے کم وہ اعتکاف کر کے شب قدر کی فضیلت کو وہ حاصل کرتے، اور بندہ جب مسجد میں آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے۔ اور اگر بندہ جب مہمان بن گیا ہے، یہ یہاں پر جتنے بھی لوگ اعتکاف میں آئے ہوئے وہ ہمارے اور آپ کے مہمان نہیں ہیں، بلکہ وہ رب ذوالجلال کے مہمان ہیں۔ اگر وہ کچھ نہ بھی مانگے تب بھی وہ میزبان کی جو ہے سخاوت اور اس کی غیرت کے بات گوارا نہیں کرتی کہ اس کو جو خالی ہاتھ چھوڑا جائے اور اسے جو خالی ہاتھ جانے دیا جائے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے میزبان ہے، وہ میزبان کی پورے طور پر کفالت کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر کچھ نہیں بھی مانگے گا تب بھی رب ذوالجلال اسے کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرما دیں گے۔ اور اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اپنے پورے طور پر وہ پابندی کرے۔ جب وہ اعتکاف میں آ چکا ہے، اپنے 24 گھنٹے کے سارے کاموں کو جو ایک ترتیب بنا لے کہ دن میں 2 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کروں گا یا 3 مرتبہ کروں گا، اور اس کے بعد جو نمازوں کو پڑھوں گا، اور اس کے بعد جو ذکر و اذکار کروں گا، اور درود شریف کا بڑا ذخیرہ وہ جمع کر لے، درود شریف کا بڑا ذخیرہ وہ جمع کر لے، اور جو ساری نمازوں کی وہ پابندی کرے۔ نمازوں کا مطلب فرض نمازوں کی پابندی تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تہجد کی پابندی ہے، اشراق کی پابندی ہے، اور اسی طریقے سے چاشت کی پابندی ہے، مغرب کے بعد اوابین کی پابندی ہے۔ ان چاروں نفلوں کو اگر وہ پڑھتا رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ 10 دن گزرتے ایک بہت بڑا عبادتوں کا ذخیرہ وہ جمع کر کے جائے گا۔ اور جب اس نے اپنے آپ کو مسجد کا پابند بنا لیا ہے تو زیادہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیزیں اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، زیادہ تر وقت مسجد کے اندر گزارے کہ نہانا ہے اور ساری ضرورتیں، بس ضرورت جتنا وہ مسجد سے باہر نکلے اس سے زیادہ باہر وہ نہ نکلے، یعنی اپنے اعتکاف کو مکروہ نہ کرے، بلکہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ تو سنت کہلاتا ہے، اپنے آپ کو پورے طور پر مسجد کا پابند بنانا، اس لیے تاکہ ہم نے اعتکاف کی جو نیت کی ہے وہ اعتکاف کا پورا ثواب ہم یہاں سے لے کر کے جائیں۔ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پر یوں لکھا ہے اعتکاف کرنے والے کو بھی ہر وقت وہی ثواب ملتا ہے جو نمازی کو نماز میں ملتا ہے۔ کیوں؟ اعتکاف کرنے والے کو ہر وقت وہی ثواب ملتا ہے جو کہ نمازی کو نماز میں ملتا ہے۔ اس کی وجہ ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو شخص نماز کا انتظار کرتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرتا ہے، تو اس انتظار کرنے والے کو بھی وہی ثواب ملتا ہے جو کہ نمازی کو نماز میں ملتا ہے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ اس کو وہی ثواب دلاتا ہے جو کہ نمازی کو نماز میں ملتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والا مسجد میں رہتا ہے، اس کو گویا کہ ہر وقت اسی نماز کا انتظار رہتا ہے جو کہ آنے والی نماز ہے۔ اپنے ساری عبادتوں کو اور اپنے سارے کاموں کو آنے والی نماز سے پہلے وہ پورا کرنے کا اپنے آپ کو پابند بناتا ہے، تاکہ ابھی ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز آنے والی ہے، تو ظہر کے بعد جو بھی عبادت کرے گا وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ عصر سے پہلے میں اپنی عبادت کو پورا کر لوں، اپنے ان کاموں کو پورا کر لوں، تاکہ عصر کی نماز میں جماعت سے جو ہے پڑھ سکوں۔ تو گویا کہ وہ ایک طریقے سے وہ نماز کے انتظار میں ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا بھی اسے بھی ہر وقت وہی ثواب ملتا ہے جو کہ نمازی کو نماز میں ملتا ہے، نماز سے انتظار کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے اعتکاف کرنے والے کے بڑے مظاہر ہیں۔ اور دوستو آپ نے یہ کہیں نہیں سنا ہوگا، یعنی 10 دن کا اعتکاف تو سنت ہے، لیکن یہ کہیں نہیں سنا ہوگا کہ اگر ہم سے جو 21واں روزہ چھوٹ گیا یا 22واں روزہ چھوٹ گیا، روزے کا مطلب روزہ نہیں بلکہ 21واں روزہ آ گیا، ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، 22واں روزہ چلا گیا، ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھے، تو اب گویا ہم اعتکاف میں بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایسا آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ گویا 21واں روزہ آ گیا اور اسی طریقے سے 22واں آ گیا، 23واں آ گیا، اب میں اعتکاف میں بیٹھنا تو نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ 10 دن ہونا ضروری ہے۔ دوستوں وہ ایسا نہیں ہے،
بلکہ جتنے لوگ بھی ابھی بھی اگر کسی دل میں بات آ رہی ہو تو وہ ضرور بھی ضرور اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، اور لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اعتکاف کا جو پابند بنائے اور اعتکاف میں اپنے گھر سے کوئی نہ کوئی ضرور بھی ضرور بیٹھے۔ اس میں دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے، ایک تو اعتکاف کی لائن کے فضائل ہے، لیکن دوسرا اس میں جو ہے تلاش شب قدر ہے، شب قدر کی جستجو ہے کہ اگر ایک رات بھی اس نے پا لیا، قرآن کریم کی آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 مہینوں کا مطلب یہ ہوتا ہے 83 سال اور 4 مہینے یا اس کے کچھ آس پاس بنتے ہیں۔ تو 83 سال ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو 83 سال تک مستقل عبادت کرتا رہے؟ یہ تو اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کے اوپر رحم فرمایا ہے اور شب قدر کی تعین کے ساتھ اس کو اتارا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی خبر کرنے کے لیے آئے مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو شب قدر اس رات کے اندر ہے اور ایسی رات ہے، تو پھر کیا ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اس وقت دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس جھگڑے کی نحوست یہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو نہیں اٹھایا، شب قدر کو واپس نہیں اٹھایا، لیکن اتنا اس کی نحوست اتری کہ شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا کہ اب تلاش کرو شب قدر کب ہے۔ اب یہ تمہیں جو ہے نہیں بتایا جائے گا کہ شب قدر کب ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں بتایا گیا تھا کہ جاؤ امت کو اس بات کی خبر دے دو شب قدر فلاں رات کے اندر ہے، لیکن دو مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے کی نحوست میں اس تعین کو اٹھا لیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات بھلا دی گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب اسے تلاش کرنے کا حکم کہ شب قدر جو ہے آخری عشرے میں زیادہ امکان ہے، ورنہ اقوال بہت سارے ہیں کہ پورے رمضان میں گھومتے رہتی ہے، کسی نے کہا ہے کہ پورے رمضان میں کسی بھی رات میں آ سکتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا قول یہ ہے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے، جیسے 21ویں رات ہے، اسی طریقے سے 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، یا اسی طریقے سے 27ویں رات ہے، اور اسی طریقے سے 29ویں رات ہے۔ ان تینوں یہ 5 راتیں جو ہے طاق راتیں جو کہلاتی ہے، ان راتوں کے اندر شب قدر کے ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ اور اسی طریقے سے 2-4 روایتیں ایسی ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کسی نے خواب میں سے اٹھایا کہا کہ آج شب قدر ہے، تو وہ 27ویں رات تھی، اور اسی طریقے کئی صحابہ کو اس طریقے سے خواب آئے ہیں کہ شب قدر کے سلسلے میں 27ویں رات میں زیادہ سے صحابہ کے خواب آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے لوگوں کے زیادہ تر خواب جو 27ویں رات کو جمع ہو رہے ہیں، یعنی آپ لوگ 27ویں رات کو زیادہ متفق ہو رہے ہو، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ اس کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے جو ہے ڈھونڈا جائے اور تلاش کیا جائے، تو اس کو تعین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن زیادہ تر امکان یہ بھی ہو سکتا ہے 27ویں رات میں بھی ہو، اور یہ بھی ہے کہ 21ویں میں ہو یا 23ویں میں ہو، یا اسی طریقے سے 25 کو ہو، یا اسی طریقے سے 27 کو ہو یا 29 کو ہو، اس طریقے سے طاق راتوں کے اندر تلاش کرنا، اور اگر مل گئی یہ کسی نہ کسی رات میں تو ہوگی، یہ پورے رمضان کے اندر ہے، تو پورے رمضان کے اندر جو ہے ہم اس بات کی جو ہے جیسے تراویح کو ہم پڑھ رہے ہیں تو مغرب کے بعد سے رات لگ جاتی ہے، تو تراویح ہم نے پڑھی ہے، اور اسی طریقے نمازوں کو پڑھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اور صبح اٹھنے سے پہلے اگر ہم تہجد کی پابندی کر لیں، سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، تو سحری کے اٹھنے سے پہلے سحری میں جب ہم اٹھ رہے ہیں وہی 10 منٹ 15 منٹ پہلے زیادہ اٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تہجد کی پابندی ہو جائے گی، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے سحری کر لیں، یہ عمل ہمارا ہو گیا، تو اس طریقے سے پوری رات کا ثواب ہمیں مل جائے گا، اور اگر اس میں شب قدر نکل گئی تو شب قدر تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا؟ یہ جو ہے بہت بڑی عبادت کا ہمیں ثواب مل گیا، تو اس لیے اس کی رات ہو یا دن ہو کسی کی بھی کسی طور پر ہم سے ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسرے کو یہ ہے کہ اس طریقے زکوٰۃ کے مسئلے کو بتایا گیا، زکوٰۃ کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ایک ضروری یہ ہے کہ فطرہ بھی ضروری ہے، زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جن لوگوں کے اوپر سال گزر گیا، وہ لوگ شریعت کی نظر میں مالدار ہیں اور وہ مال کے اوپر ان کا جو ہے سال گزر چکا ہے، اب ان کے لیے ضروری ہے اپنے مال کا 40واں حصہ وہ لوگ نکالیں، یہ تو ضروری ہے، اور یہ بات زکوٰۃ میں بتا دی گئی تھی۔ اسے بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ ہم پر قرض ہے، تو قرض والے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے اوپر قرض ہے تو قرض کی رقم کو باغ کر کے اب کتنی رقم بچتی ہے
उस रकम के ऊपर जो है ज़कात फर्ज है। और उसके बाद ये कि किसी से कर्जा लेना है, यानी किसी को कर्ज दिया हुआ है, किसी को लोगों ने कर्ज दिया हुआ है, तो क्या उसकी भी ज़कात निकाले या ना निकाले? तो उसका दोस्तों को मसला ये है कि जिसको दिया जा रहा है उसके उन लोगों में कई किस्में हैं। आप लोगों को अभी जैसे बात आएगी आप लोगों के सामने कि उन लोगों को कई किस्में हैं, जिसको हम कर्जा दे रहे हैं उन लोगों की कई किस्में हैं। उसमें कुछ लोग तो वो हैं जो अपने वक्त की पाबंदी से पहले जो कर्जा उतार देते हैं, कि जैसे अगर 6 महीने का बोल करके वो दे रहे हैं तो 6 महीने से पहले वो कर्जा लोग वापस कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 6 महीने का अगर बोल करके लिया गया है तो 6 महीने का मतलब 6 महीना नहीं, 6 महीने का मतलब 6 साल, तो फिर उन लोगों के लिए ज़कात ना निकाले। इसका गालिब गुमान क्या कहता है कि 6 महीने का मतलब 6 महीने होता है, 6 साल होता है, तो फिर वो उन लोगों को ज़कात उस माल की ज़कात नहीं बल्कि जितना अपने पास है उसी की निकाले, बाकी जो उसको दिया गया है उसकी वो लोग ना निकाले। इसलिए इसे बताया कई किस्म के लोग हैं। जो लोग लेते हैं अपने वक्त की पाबंदी कर रहे हैं, जाहिर है अच्छा ये है कि वक्त की पाबंदी के साथ साथ उसे उतार देना चाहिए, इसलिए कि मोमिन झूठ नहीं बोलता है। जिस वक्त हम दे सकते हैं उससे ज्यादा वक्त ले ताकि हमसे झूठ ना हो जाए। और ये एक निफाक की अलामत है, एक निफाक की अलामत से हम बचे भी। ये जरूरी है कि जिस तरीके से हम इबादतें कर रहे हैं इन सारी चीजों से बचना हमारे लिए दोस्तों जरूरी है। और इसी तरीके से फितरा है, तो फितरे में ये है कि ज़कात किन लोगों के ऊपर जरूरी, जो लोग शरीयत की नजर में मालदार हैं और वो माल के ऊपर उनका साल गुजर चुका है, अब साल गुजर चुका है उनके लिए जरूरी जो लोग ज़कात अदा करें। और फितरा ये है कि वो लोग शरीयत की नजर में मालदार हैं लेकिन अभी साल गुजरा नहीं है, तो उसके ऊपर साल का गुजरना जरूरी ही नहीं है कि इतना माल उनके पास है। जो माल बताया गया था कि 52.5 तोला चांदी है या 7.5 तोला सोना है। और कुछ लोगों ने ये पूछा कि हम तो सोने की रकम को गिनेंगे, सोने की रकम कई लाखों में पहुंच जाती है, तो इतना माल होगा जब ज़कात निकालोगे आप, तो क्या आपके घर में चांदी नहीं है? आपके घर में चांदी नहीं है? चांदी अगर है तो चांदी की रकम को गिना जाएगा, सोना और चांदी दोनों है तो चांदी की रकम को गिना जाएगा, वरना आपको अगर सोने की रकम गिनना है तो चांदी हटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तो कुछ सोना होता है, कुछ चांदी और कुछ पैसे, तीनों चीजें होती है और तीनों चीजें हैं तो चांदी की रकम को आप पहुंचाओ। और चांदी की रकम तो दूसरे को ऐसा है 35-40 हजार के ऊपर आपकी ज़कात फर्ज हो जाती है। और ऐसा कौन सा बंदा होगा और ऐसा कौन सा घर होगा कि जिस घर में 35-40 हजार रुपए नहीं है? ज्यादातर लोगों के ऊपर दोस्तों ज़कात फर्ज है और फितरा तो उससे ज्यादा लोगों के ऊपर दोस्तों को जरूरी है। नमाज पढ़ने वाले ज्यादा है, रोजा रखने वाले कम है, फिर रोजा रखने वाले ज्यादा है, ज़कात अदा करने वाले कम है। ये सारी चीजें बीच में फर्क क्यों आ रहा है? ये फर्क इस वजह से आ रहा है कि जितना हमने नमाज को फर्ज समझा हुआ है उतना हमने रोजे को फर्ज नहीं समझा हुआ, और जितना हमने रोजे को फर्ज समझा हुआ है उतना ज़कात को हमने फर्ज नहीं समझा हुआ है। ऐसा नहीं हो, दीन के सारे सुकून दोस्तों को बराबर है। अगर हमारे पास रकम है जो रब्बे जुल जलाल हमें देना जानता है, दोस्तों को याद रखें वो जात लेना भी जानती है, और ऐसे रास्ते से लेगी, ऐसे रास्ते से लेगी इसका हमें महसूस भी नहीं होगा। इसलिए जो अल्लाह ताला ने हम लोग पर फर्ज फरमाया है उसकी अपनी अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ दोस्तों को अदा करते हैं। और ये बात इसलिए बार बार बताई जाती है कि शरीयत की नजर में वो लोग मालदार हैं, समाज चाहे उन्हें गरीब समझता रहे, समाज का एतबार नहीं है। रब्बे जुल जलाल ने जो पैमाना मुकर्रर किया उस पैमाने का एतबार है। 35-40 हजार कोई बड़ी चीज नहीं है, इतना अगर हमारे पास है तो ज़कात फर्ज हो चुकी है हमारे ऊपर। और उससे ज्यादा कितना है उसका हम हिसाब लगा लें कि कितना होता है, और उतना हम उसके एतबार से किसको देना है वो लोगों को तलाश कर करके हम जो लोगों तक पहुंचा दें। मसला क्या होता है, वो लोग समाज में गरीब समझे जाते हैं लेकिन उनके ऊपर ज़कात फर्ज है, उन लोगों को अगर फितरा फर्ज है वो ज़कात नहीं ले सकते हैं, वो लोग फितरे की रकम नहीं ले सकते हैं, लेकिन समाज में गरीब समझे जाने की वजह से वो लोग फितरा भी ले रहे हैं, ज़कात भी ले रहे हैं, सारे रकम ले रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से अदा नहीं होता है, बल्कि ऐसे लोगों को हम तलाश करें कि वाकई कौन ऐसे गरीब हैं जो लोगों को जरूरत है। ज़्यादा ज़कात की रकम हमारे यहाँ मदरसों में जाती है तो कम से कम फितरे की रकम तो हम जरूरी समझे तो उनके मुस्तहिकीन तक हम पहुंचा दें। अच्छा फितरे की रकम क्या है? फितरे की रकम ये खजूर हो, किशमिश हो या इसी तरीके से गेहूं। सबसे पहले हम जो खजूर की रकम को ले लें, 3.5 किलो खजूर कितनी होती है?
اس میں کیا ہے گھروں کے لوگوں کا الگ الگ اعتبار ہے. کسی کوئی گھر ایسا ہے جس میں 5 ممبر ہے، 3 ممبر ہے، 4 ممبر ہے، وہ لوگ تو کھجور کی رقم کو لے لیں، 3.5 کلو کھجور کتنی ہوگی وہ رقم نکالے. اور کوئی گھر ایسا ہے جس میں 20 ممبر ہے، 25 ممبر ہے، وہ لوگ کھجور کی رقم کو 3.5 کلو کھجور پہنچائیں گے تو گھر کے سارے لوگوں کی جو رقم نکالیں گے بہت بڑی رقم ہو جائے گی. اس لیے وہ یہ ہے کہ گندم یعنی گیہوں کی رقم کو لوگ نکالیں تو گیہوں کی رقم اگر 25 ممبر ہے گھر کے اندر، سب کی طرف سے نکالیں ایک بڑی رقم ہو جائے گی. اور اس میں بتایا گیا گندم کی رقم جو ہے وہ 65 روپے، ایک شخص کے 65 روپے جو ہے سمجھے ہو، 65 روپے یا 70 روپے احتیاط کے طور پر 70 بھی نکال لیں گے تو بھی ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو کم سے کم ایک شخص کی طرف سے 65 روپے ہم نکالیں تو گھر کے جتنے ممبر ہیں ان لوگوں کی طرف سے 65 روپے کا ہم گنا کر لیں گے اور جتنا ہوتا ہے اتنی رقم اس کے مستحقین لوگوں تک عید کی نماز سے پہلے پہلے پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.